من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، پھر بھی جو شخص بے تاب ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی بڑے غفور الرحیم ہیں۔ گزشتہ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے یہاں بیان فرمایا تھا میتہ، مردار، اس کی تفصیل بھی بتائی جا چکی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر خون، دم، اس کے متعلق بھی تفصیل آ چکی، اور تیسرے نمبر تھا ولحم الخنزیر، اس کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ جو ہے تفصیلات آ چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور خنزیر اپنی تمام انواع کے ساتھ نجس العین ہے، یعنی نہ اس کے بال کا استعمال کرنا جائز ہے، نہ اس کی کھال کا استعمال کرنا جائز ہے، نہ کسی اور چیز کا۔ اگر کوئی چیز خنزیر کے اجزاء سے تیار کی گئی تو اس چیز کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے آج کل یورپ سے جو خاص طور سے جو عورتوں کے سامان آتے ہیں، لپسٹک وغیرہ اس میں ہوتی ہے، میگی وغیرہ جو اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے خنزیر کی چربی، اس کا آئل وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر یقینی طور سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں خنزیر کا کوئی جز کسی بھی شکل سے ملا ہوا ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں سے بات رہ گئی تھی۔ اور ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، اس کی 4 شکلیں ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 صورت یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی بت وغیرہ کے اس کا قرب مقصود ہو اور بوقت ذبح اسی بت کا یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ جانور بالاتفاق حرام ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وہ جانور جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، یعنی اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور بوقت ذبح اس پر نام لیا گیا ہو غیر اللہ ہی کا، تو وہ جانور حرام ہے بجمیع اجزاء، اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ صورت بالاتفاق ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو جانور غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، غیر کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، نزدیکی حاصل ہو جائے، لیکن بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ بھی جائز نہیں۔ پہلی صورت تھی بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور تقرب مقصود ہو غیر کا ہی، اور دوسری صورت ہم نے بتائی کہ غیر کا تقرب مقصود ہے، بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جا رہا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی آیت شریفہ کے اندر شامل ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 2 شکلیں ہو گئی۔ ایک تیسری شکل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار وغیرہ پر یا ہندو اپنے بتوں کے نام پر جانور کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کان کاٹ دیا یا کوئی دوسری نشانی لگا کر ان بتوں کے نام پر اس جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہ اس جانور سے کوئی کام لیا جاتا ہے، نہ اس کو
जोता जाता है, जुताई में इस्तेमाल किया जाता है, न दीगर चीज़ों में, यानी उससे काम लेने को हराम समझते हैं। वो जो जानवर होता है जिसको छोड़ दिया गया यूं ही, वो जानवर अपने असल मालिक की मिल्कियत में रहता है। जिसने उसको छोड़ा है ये काम करके, तो वो उसकी मिल्कियत में बाकी रहता है, मिल्कियत से नहीं निकलता है। इल्ला ये कि वो किसी को हिबा कर दे, या जो पुजारी वगैरह होते हैं अगर वो उनको मालिक बना दे उसका, और फिर वो लोग उसको फरोख्त कर दें, उस जानवर को किसी को फरोख्त करने के बाद उस जानवर को अगर ज़िबा कर लिया जाए, ये सूरत जायज़ है। ये वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में दाखिल नहीं है। तीसरी शक्ल समझ में आई ना? तीसरी शक्ल ये है कि वो जानवरों को कान काट कर या कुछ कोई दूसरी निशानी और अलामत लगाकर उसको छोड़ दिया जाता है बुतों के नाम पर, तो वो रहता है, जिसने छोड़ा है उसी की मिल्कियत में, मालिक वो है, उसकी मिल्कियत से नहीं निकलता। समझ रहा वो मेरी मिल्कियत से निकल गया। जैसे देखा होगा बहुत से आज़ाद फिरते रहते हैं, ऐसे ही तो वो जानवर अगर चाहे उसी से उसको खरीद ले कोई, या उसने जो है किसी पुजारी वगैरह पंडित वगैरह को उसने हिबा कर दिया या उसका मालिक बना दिया कि तुम मालिक हो, तुम इसकी देख रेख करो, वो अगर किसी को बेच देता है और मुसलमान उसको खरीद लेता है, तो खरीदने के बाद वो जानवर हराम नहीं है, हलाल है। उसी को पिछली आयत में बयान किया गया था कि जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया तुम उसको हराम समझते हो, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया तुम उसको हलाल समझते हो। जैसे पीछे कुछ बताया था हमने, मुर्दार ये हराम है, ये हलाल समझते हैं। तो जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला हलाल करार दे वो हलाल होगा, और जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला हराम करार दे वो हराम होगा। आपके कहने से वो हलाल या हराम नहीं होगा। बहरहाल तीन शक्लें हो गई, चौथी एक शक्ल और है। चौथी शक्ल ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि मज़ारात पर मुर्गा और ये क्या नाम है चढ़ावे चढ़ाते हैं, जो नज़र कहलाता है, जो मन्नत मानी जाती है, तो मन्नत मानकर वो जो है चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं मज़ारात वगैरह पर, उसका इस्तेमाल भी नाजायज़ है। वो भी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में शामिल है। लिहाजा उसका इस्तेमाल करना, ये जो मुजाबिर वगैरह हैं और उसको पकड़ कर उसको फ़रोख्त कर देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। तो ये चार शक्लें हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और ऐसे जानवर को जो गैरुल्लाह के नामज़द कर दिया गया, तो नामज़द कर दिया गया। तीसरी शक्ल जो मैंने बताई आपको कि तीसरी शक्ल वो तो जवाज़ की है, लेकिन पहली दो शक्लें बताई गई कि नामज़द जिस बुत के नाम किया गया या जिस पीर के नाम किया गया। जैसे पहले मशहूर था ना कि ये बकरा सद्दू वली है, सद्दू पीर के नाम से उसको ज़िबा किया जाता है, यानी तकर्रुब भी उन्हीं का मकसूद, उन्हीं का नाम भी बवक्त ज़िबा लिया जा रहा। ये तकर्रुब वलियों का मकसूद है और नाम अल्लाह का लिया जा रहा, तब वो क्या हो जाता है, वो भी हराम हो जाता है। उस जानवर का खाना जायज़ नहीं है। तो वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, यहाँ हमने बात बताई थी कि हसर मकसूद नहीं है कि सिर्फ यही जानवर हराम है, इसके अलावा और जानवर हराम नहीं है, नहीं, इसके अलावा भी हराम है। इसके अलावा भी और जानवर ऐसे हैं कि जो हलाल नहीं है। फमन इस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहा, एक शक्ल है। अल्लाह तबारक व तआला ने खून को हराम करार दिया, मैता मुर्दार को हराम करार दिया, खिंजीर को हराम करार दिया, और जो गैरुल्लाह के नाम जद कर दिए गए उसकी कई शक्लें हमने बताई, उनको भी हराम करार दिया गया है। लेकिन अगर कोई शख्स इस्तिरार की हालत में है, इस्तिरार का मतलब क्या है? इस्तिरार का मतलब यह है कि आदमी मिसाल के तौर पर भूख की वजह से बेताब है, खाने को कुछ मैसर नहीं है, ऐसी जगह या सफ़र में है, ऐसे मकाम पर कि वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, हलाल कोई चीज़ नहीं मिल रही है, और वो आदमी खाना न खाने की वजह से इतना कमज़ोर हो गया कि अब करीब है कि कहीं दम न निकल जाए,
تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے مضطر کے لیے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پھر بھی جو شخص بےتاب ہو جائے، لیکن اس میں بھی دو شرط لگا دی گئی، یعنی آدمی بھوک کی وجہ سے بےتاب ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگ رہی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شرطیں لگا دی، غیر باغ ولا عاد، دو شرط لگائی گئی۔ طالب لذت نہ ہو، یعنی مقصد اس سے لذت حاصل کرنا نہ ہو۔ دوسری شرط کیا لگائی؟ پیٹ بھر کر نہ کھائے، ولا عاد، تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی اتنا نہ کھا لے کہ پیٹ بھر جائے، لذت مقصود نہ ہو، زندگی کو بچانا مقصود ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، پیٹ نہ بھرے، لقمہ دو لقمہ، یعنی جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ دیکھو اجازت بھی دی گئی ہے تو ان دو شرطوں کے ساتھ، تب اللہ نے فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی حالت اضطرار میں کسی چیز کا استعمال کر لیتا ہے تو پھر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کے حق میں جائز ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی آیت شریفہ سے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اسی آیت شریفہ کے تحت میں مفسرین نے جو دوائیں ادویہ آج کل چل رہی ہیں جس میں ناجائز چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یا اس آیت سے شریفہ سے ان دواؤں کا بھی حکم معلوم ہو گیا کہ جو دوائیں جن کا استعمال حرام ہے، جن دواؤں کا استعمال، مثلا بعض چیزوں میں اطباء خود کہتے ہیں کہ صاحب شراب پلا دی جائے فلاں بیماری میں، یہ بیماری صحیح ہو جائے گی شراب پینے کی وجہ سے، تو اب ایسی صورت میں بھی شرط ہے، جیسے یہاں تو شرط لگائی گئی تھی غیر باغ ولا عاد، وہ جو شراب کی اجازت دی جا رہی ہے دواءً، تو وہ دواءً اور علاجاً کس صورت میں ہے؟ وہ اسی صورت میں ہے کہ آدمی اس کے بغیر کوئی ایسی حلال دوا موجود نہیں، کوئی ایسی حلال دوا موجود نہ ہو، تجربے سے یہ ثابت ہو کہ اس میں عامتاً اس کے استعمال سے شفا مل جاتی ہے، اور دوسرے بتلانے والا ماہر حکیم، بلکہ مسلم ڈاکٹر یا حکیم ہو، وہ اگر یہ کہتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی متبادل دوائی نہیں ہے، تو پھر ان شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہوگی۔ جس طرح یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو، خون کو، اور اسی طرح جو ہے خنزیر، لحم خنزیر کو، ان کو حرام قرار دیا گیا، لیکن اگر کوئی مضطر ہے اور پھر اضطرار اس حد تک ہے، اور ان شرائط کے ساتھ جو بھی بتائی گئی ہیں شرائط، وہ بھی بقدرے جس سے حیات باقی رہے اس کے استعمال کی گنجائش دی گئی ہے، اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر عام حالات میں اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب حلال دوا موجود ہو تو حلال دوا کے موجود ہوتے ہوئے پھر آدمی حرام دوا کا استعمال کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی اجازت اسی شکل میں ہے کہ حلال دوا موجود نہ ہو، تجربتاً اس سے جو ہے فائدے کی شکل ہو، اور پھر بتلانے والا کوئی ماہر حکیم ڈاکٹر ہو۔ جیسے اطباء کے یہاں بعض چیزوں میں کیچوا ملایا جاتا ہے، وہ کیچوا تو جانور ہے، اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے، بعض ادویہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اسی شکل کے ساتھ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں مل رہی ہے تو پھر اس کی گنجائش ہوگی۔ تو یہیں سے معلوم ہو گیا، بہت سارے مسائل فقہا نے اس کے تحت میں لکھے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ خون کے والدم، دم کے تحت میں بتایا تھا کہ خون کی خرید و فروخت حرام ہے نا، لیکن ایک بیمار ہے، ایک آدمی، اس میں خون کی کمی ہو گئی اور اس میں جو ہے مطلب 4 پوائنٹ خون رہ گیا، اگر نہ خون چڑھایا گیا تو اس کو جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر انسان اگر وہ خون دے دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس کنڈیشن کے اندر بطور فیشن کے آدمی خون چڑھوا لے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آدمی عام حالات میں اس کی اجازت دے دی جائے، چونکہ انسان بجمیع اجزاء مکرم اور محترم ہے۔
تو اس کا کوئی بھی جزء انسانی کو کوئی دوسرا استعمال کرے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہاں اجازت اسی صورت میں ہے کہ جب کہ آدمی پریشانی کے عالم میں اور اس کے علاوہ کوئی علاج اس کا نہ ہو، تب اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر کوئی مضطر ہے، بیتاب ہے، تو ایسی صورت اور حلال چیز کوئی نہیں مل رہی ہے تو اللہ نے اجازت دے دی، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، غیر باغن پہلی شرط، ولا عادٍ دوسری شرط، فلا اثم علیہ، اگر یہ 2 شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، تجاوز کرنے والا نہ ہو، یہ نہیں کہ آدمی سوچے کہ بھوک لگی ہوئی ہے کوئی چیز مل نہیں ہے لاؤ پیٹ بھر لے اسی سے، نہیں، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دیا۔ فلا اثم علیہ یعنی فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہوگا، اسی شرط کے ساتھ جب آپ ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کرو گے تب گناہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے شرائط کو حذف کر دیا تو پھر اجازت اس کی نہیں ہوگی، پھر تو گناہ ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے کہ انسان نے اضطراری حالت میں ایک چیز کا استعمال کیا تو اضطراری حالت میں استعمال کرنے کی صورت میں اس پر گناہ نہیں، لیکن پھر بھی آدمی توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت شریفہ کے تحت میں فقہاء نے بہت سے مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ جو مسئلہ جس کو پیش آتا رہے وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اب جیسے یعنی اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب آدمی کے حالات اضطراری شکل میں پیدا ہو جائیں، مثلا ہمارے اس موجودہ حالات میں انشورنس کا مسئلہ ہے، اب وہ انشورنس چاہے لائف انشورنس ہو، جان کا بیمہ ہو، املاک کا بیمہ ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ ناجائز ہے شرعاً۔ املاک کا بیمہ یا لائف انشورنس اپنی جان کا بیمہ انسان کرا رہا تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ املاک کا بیمہ کرا رہا ہے تو فقہا پھر اس میں شرائط لگا دیتے ہیں، جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کی چیزوں کو دیکھا اور اس میں آگ لگا دی، لیکن آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو گہرائی میں جب جائیں گے تو آدمی اس انشورنس کرانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو آپ اپنے کاروبار کا انشورنس کرائیں، دکان ہے آپ کی مثال کے طور پر، اس کا انشورنس کراتے ہیں، ٹھیک ہے، انشورنس کتنے کا کرائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کی دکان میں 2 کروڑ کا مال ہے تو آپ 2 کروڑ کا نہیں کرا سکتے ہیں، گورنمنٹ یہ کہاں سے ہے آپ کے پاس؟ اس کا حساب دو سارا۔ اب آپ انکم ٹیکس والے فلاں والے آپ کے پاس، آپ کتنے کا کرائیں گے؟ 25 لاکھ کا۔ 2 کروڑ کا مال 25 لاکھ کا آپ نے جو ہے انشورنس کرایا، آگ لگ گئی، جل گیا، اب وہ 25 لاکھ آپ کو ملیں گے نا، لیکن وہ 25 نہیں ملنے کے پورے۔ اب ان کو حاصل کرنے کے لیے چکر کاٹو، فائلوں پر فائلیں تیار کرو، معلوم ہوا کہ رشوت وغیرہ دے کے کیا بچا آپ کے پاس؟ 10 بچے، 15 بھاگ لیے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ نتیجہ دیکھیں اس کا، چنانچہ ہوا بہار میں فساد ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو، تو وہاں جلی تو یہی ہوا، اور پھر ملا بھی نہیں بات کو، کچھ کو تو دوڑ دھوپ کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، زیرو۔ تو آپ نے گناہ بلا وجہ اپنے سر لے لیا ہے نا، اور مال بھی کچھ نہیں ملا۔ ہاں جہاں اضطراری صورت ہو، مجبوری کی شکل پیش آ جائے، جیسے مثال کے طور پر آپ گاڑی، وہ انشورڈ ہوئے بغیر آپ اس کو چلا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کار لی ہے تو آپ اس کو چلا نہیں سکتے جب کہ اس کا انشورنس نہیں ہوگا۔ انشورنس مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے، انشورنس ہے 4-5 ہزار میں ہو جاتا ہے نا، جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، تو اب اور اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے، چلان 10,000 کا کٹ رہا، نقصان کی شکل ہے۔ تو یعنی جہاں ایسی صورت ہو کہ جہاں مجبوراً بغیر اس کے کرائے کام نہیں چلنے کا، تو وہاں تو گنجائش ہوگی۔ اب آپ فلائٹ کا سفر کر رہے ہیں، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، آپ انشورڈ ہوتے ہیں، آپ کا انشورنس ہوتا ہے، اب دخل نہیں، آپ بغیر اس کے سفر نہیں کر سکتے، مجبوری ہے۔ تو جہاں اس طرح کی مجبوریاں آ جائیں شرعی طور پر، وہاں گنجائش ہوا کرتی ہے، اور جہاں اپنے اختیار میں ہو، جہاں آپ کے اپنے اختیار میں ہو، تو اختیار والی شکل میں اگر آپ نے، اب جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ڈاک خانے میں LIC کھلوا لیتے ہیں،
بچوں کے نام سے ہے نا ایف ڈی کرا دیتے ہیں، ایف ڈی کرا دیتے ہیں کہ صاحب 10 لاکھ روپے اس کے نام سے جمع کر دیے، جب یہ بڑی ہو جائے گی اور بڑی ہونے کے بعد اس کی شادی وغیرہ کا موقع آئے گا تو 50 لاکھ روپے مل جائیں گے، ہے نا؟ تو یہ جائز کہاں ہے؟ یہ ناجائز ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ ارے بھائی جس ذات نے تمہیں لڑکی دی ہے اس کے اخراجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے عنایت فرمائے گا۔ ہاں تم خود ہی فضولیات میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ شریعت نے تو آسان کیا ہے نا نکاح کو، اب تم اس میں فضولیات بڑھانے لگو تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال جہاں اضطراری شکل ہو جائے، اضطراری صورت پیدا ہو جائے، انسان کے بس میں اختیار میں نہیں ہے، جہاں اب جیسے دیکھو تصویر کا مسئلہ ہے، عام ہے، علماء کیا، صلحاء کیا، عوام کیا، سب مبتلا ہے، حرام ہے، اس کی تصویر کی اجازت نہیں ہے نا؟ لیکن بعض شکل ایسی ہے کہ وہاں چارے کار نہیں۔ اب آپ کو حج کو جانا ہے، اب حج کو جانا ہے نا، تو بغیر تصویر کہ آپ جا نہیں سکتے ہیں، آپ کو بینک میں کھاتہ کھلوانا ضروری ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی ایک آئی ڈی بن گئی ہے، اب اس کے بغیر پاسپورٹ نہیں بن سکتا ہے، تو وہاں بھی فوٹو لگانا۔ تو جہاں اس طرح کی صورتیں پیدا ہو جائیں تو وہاں اس کا جواز ہوا کرتا ہے، اور جہاں مطلب خواہ کوئی آدمی جو ہے سفر میں جا رہا، یادگار کے طور پر جو ہے کہ صاحب فوٹوگرافری کر رہا، کھینچ رہا، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کھا رہا صاحب فوٹوگرافری ہو رہی ہے، تو یہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں واقعی شرعی ضرورت ہے وہاں گنجائش ہے، اور جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ میتہ کو، مردار اور خون، اور اسی طرح لحم خنزیر، اور جو جانور غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اضطراری شکل پیدا ہو جائے ایسی کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی باقی نہ رہ سکتی ہو، تو پھر وہ بھی 2 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دے دی گئی ہے، اور وہ اس صورت میں ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے استعمال کر لے گا تو فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی غفور الرحیم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی ذات تو ایسی قریب ہے کہ انسان کتنے بڑے سے بڑا گناہ کر لے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، دل کی گہرائیوں سے اگر وہ معافی چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، مگر یہ سمجھ کر گناہ نہ کرے کہ چلو گناہ کر لو اللہ تو معاف کر دے گا، گناہ کر لو اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے معافی کر دیں گے، تو یہ تو جرأت ہے، یہ تو جرأت ہوئی نا، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ ہو گیا گناہ پھر توبہ کر لے، توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا، یعنی یہ نہیں کہ آدمی یہ سوچ کر کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو معافی کر دیں گے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، رضا والے اعمال کی توفیق میسر فرما۔ اے اللہ حرام چیزوں میں ملوث ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما، اور ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما اور ان سازشوں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ الہ العالمین تو غیب سے ہماری مدد فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ امن کا عافیت کا معاملہ فرما، پورے عالم میں امن کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی عافیت کا معاملہ فرما، شریوں کے شر سے اے اللہ بددینوں کی بددینی سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں سنت و شریعت کا پابند بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ